बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, बात की जाए कराची तक खैबर, तो वो ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुआशी ताकत बनेगा, उसके इश्यूज़ ख़त्म होंगे, उसके मसाइल कम होंगे। अगर देखें तो वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एवार्ड्स की एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, शरीक थे, और उसमें उन्होंने कहा कि SIFC यानी कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल, उसकी वजह से हमारे मुआशी इशारे बुलंदी की जानब गामजन हैं। इसी तरह बात करूँ मैं अपने सिपा सलार की, तो वो पेशावर में खड़े होकर ये कह रहे थे कि मादरे वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे और के जो मज़मूम अनासर हैं उनको शिकस्त देने के लिए हम मिल के हिकमत अमली पे अमल करेंगे। फिर अगर ये बात कर ली जाए कि पाकिस्तान के जिन कोनों खुदरों में, जिन पहाड़ों पे दुश्मन की इस्तेहसाल था और कुछ हवा दी गई और फिर हथियार उठा लिए गए, उस हवाले से ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि पहाड़ों पे बैठे लोग या दीगर ममालिक में बैठे लोग वो धारे में वापस आए और रियासत हथियार उठाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा आइए को इस काम की जानिब लेके जाएं। इसी तरह बाजौड़ के अंदर वहाँ पे भी जिरगा हुआ और वहाँ पे भी यही कहा गया कि और इस्तेहकाम है ये मकामी लोग ही लाजिम है। इसी तरह बात ये भी करेंगे कि आखिर वो PTI के साबिक सरबराह की जानब से एक्स पे यानी कि ट्विटर पे, जिसे ट्विटर कहा जाता था, उस पे वो पोस्ट के अफ़गानिस्तान के हवाले जो गैर मुल्की हैं उनके जाने के हवाले से वो जो ट्वीट आया, तो उस हमने ये भी देखा कि उस पर खुशी की लहर कहाँ दौड़ी और हम पे तनकीद क्यों की गई। इस पे वज़ीर इत्तलात ने कोयटा में खड़े होकर ये कहा कि ये पाकिस्तान के हालात और ख़ास तौर पे कलअदम TTP की हिमायत हासिल करने के लिए और दीगर सियासी जमातों के लिए नुकसान पहुँचाने का बायस हो सकता है। इसी तरह निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि किसी भी गैर कानूनी को, गैर मुल्की को, जो गैर कानूनी हो या वीज़े पे भी हो, उसको पाकिस्तान की अंदर सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि 10 लोग सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए तो उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में रखते हैं सीनियर दिफाई और बैनुल अक़वामी तजज़ियाकार जनाब सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया सैयदी आपके तशरीफ़ लाने का। एक अरसा आपने देखा और मुसलसल देखते भी हैं नफी तुली गुफ्तगू, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत आवाज़, आज हमने उन्हें भी ज़हमत दी है। जनाब फ़राह अज़ीम शाह साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, बहुत शुक्रिया फ़राह आपके वक्त देने का। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर 1 बाई 1 में आ जाऊँ कि एक जानब आर्मी चीफ़ का पेशावर में खड़े हो के हाथ लहरा के नारा तकबीर बुलंद करना और पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, वो, और दूसरी जानब मुआशी शारक जिसे कहते हैं कराची, वहाँ पे खड़े होके SIFC के हवाले से और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसकी बात करना, कैसा लग रहा है कराची तक खैबर आपको ये माहौल? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे खुशाइन बात इस वक्त मौजूदा हुकूमत और फ़ौज की क़यादत के हवाले से ये है कि दोनों जो हैं आपको उनकी सोच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में मैं समझता हूँ एक बिल्कुल एक हम आहंगी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो तमाम चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो सियासी हों, माशी हों, सलामती के हों, गवर्नेंस के हों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हों, या पाकिस्तान के कौमी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है, इन तमाम मामलात में आपको एक मुकम्मल हम आहंगी नज़र आती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है। और मैं तवक्को करूँगा कि मुस्तक़बिल में इलेक्शन के बाद भी ये जो रीत पड़ी है, ये जो नॉर्म है, ये जो अंदाज़े हुकूमत है, ये स्टेट क्राफ्ट का जो मेथड है, इसको आगे भी बढ़ाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो टाइम है, जो टाइमिंग है आर्मी चीफ़ के विज़िट की पेशावर, वो मैं समझता हूँ काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और उस मौके पे उन्होंने जिस फोरम से ख़िताब किया, वो भी मैं समझता हूँ कि आपके नाज़रीन को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो ये एक सिक्योरिटी वर्कशॉप का जो एहतमाम किया गया, इसका मकसद ही ये है
کہ کے پی اور اس سے سملر جو ورکشاپس ہیں میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی ہو چکی ہیں اور قومی سطح پہ یہ ایک اینول فیچر ہے. میں چونکہ این ڈی یو کی فیکلٹی پہ رہا ہوں کافی عرصہ, تو یہ ایک اینول فیچر ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبوں کے لوگوں کو لا کے فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملنے کا, تمام معاملات پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کا, آئیڈیاز اور سجیشنز ایکسچینج کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی ویلیو ایڈیشن ہے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں تمام پاکستان کے قومی مسائل کو سمجھنے کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ اس کا انعقاد کیا گیا کے پی کے اندر, اور کے پی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور ان سے خطاب کرتے ہوئے جو آرمی چیف نے 4-5 باتیں کی وہ بہت اہم اس لیے ہیں کہ دیکھیں ڈپلومیٹکلی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی ریڑھی والے کی بھی جو جان, عزت اور مال ہے نا, وہ کسی غیر ملکی کے مقابلے میں زیادہ اہم بھی ہے, اور اس کی سلامتی کو انشور کرنا ریاستی داروں کی زیادہ بڑی اور اہم ذمہ داری ہے. تو افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور جامعہ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ میسج بھی دیا گیا کہ جو غیر قانونی طور پہ غیر ملکی موجود ہیں ان کا ملک واپس جانا پاکستان کی قومی سلامتی کی ایک اہم ضرورت ہے. دوسرا میسج جو گیا وہ ایک ایسے ٹائم پہ گیا جب کہ آپ کو ایک دہشت گردی کی یعنی کہ ایک فضا میں تھوڑی سی تیزی اور تندی نظر آ رہی ہے, تو بہت کلیئر میسج گیا کہ فوج جو ہے وہ کمیٹڈ ہے پاکستان کی سیکیورٹی سے, اور ہم ڈیسائسو وکٹری تک اور سسٹینیبل گول کو اچیو کرنے تک یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہماری حکمت عملی ہے, جو آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے. تیسرا پہلو جو ہے وہ علاقے جہاں پہ کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے, وہاں پہ انہوں نے اس بات کو ریکوگنائز بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا, اور اس بات پہ زور بھی دیا کہ اس علاقوں کو ڈیولپ کرنا, ان میں پروگریس اور خوشحالی کا آنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب فوج اور سویلین جو تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کے کام کریں, تاکہ نہ صرف آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں بلکہ ان مسائل کو حل کریں جن کو ایکسپلوئٹ کر کے دہشت گردی جو ہے وہ پھیلتی ہے. اور چوتھا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بدقسمتی سے کے پی کے چونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر رہا ہے پاکستان کے تمام صوبوں میں, تو وہاں پہ لوگوں کو یہ اشور کرانا کہ تمام مسائل کا حل سیاسی ہوں, معاشی ہوں, گورننس کے ہوں, ان کا ہم مل کے ہی حل تلاش کر سکتے ہیں, اور اس اپروچ کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. ویلکم کر لیتا ہوں سینئر صحافی تجزیہ کار پشاور سے ہمارے جناب عقیل یوسفزئی. بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب آپ کے پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فرح صاحبہ, جو بات ہو رہی ہے, میں کراچی تا خیبر بات کی ہے, بلوچستان, سارے رنگ, ساری خوبصورتیاں, یہ جو میسج ہے کہ ایک جانب سپہ سالار, ایک جانب نگران وزیر اعظم, ایک جانب مل کے, جس طرح سید محمد علی کہہ رہے تھے کہ مل کے ہم نے مسئلے حل کرنے, دوسری جانب معاشی مسئلے, اس کے حوالے سے خوشخبریاں تھیں کہ ثمرات شروع ہو گئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ ماحول کیسا بننے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ پاکستان جو ہے یہ ہم سب کا ہے, نو ڈاؤٹ, چاہے وہ سپہ سالار ہیں یا وہ پرائم منسٹر ہیں یا کوئی عام شہری ہے, تو ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام بھی کرنا ہے, سوچنا بھی ہے, اور اس سے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کرنا ہے. ہیڈس آف ٹو ہمارے جو سپہ سالار ہیں, اور یہ بلوچستان سے شاید سلوگن آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور آپ یہ چند ماہ میں دیکھ لیں, اور بہت زیادہ واضح طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سٹاک ایکسچینج کا ذکر میں یہاں پر ضرور کروں گی کہ 40 یا 45,000 سے اب وہ 65,000 بھی کراس کر رہی ہے. تو یہ آپ کی اکانومی کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آف کورس ہمارے سپہ سالار ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایک ٹیم بنائی ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے SIFC کا ذکر بھی آپ نے کیا, اور اس کے تھرو بھی ون ونڈو آپریشن کے تھرو, کیونکہ فیسیلیٹیشن کا بہت زیادہ ہم جب ملتے تھے باہر کے انویسٹر سے بہت زیادہ ایشوز تھے. اب اس کاؤنسل کے ذریعے یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو سالو ہو جائیں گے, اور انویسٹرز جو ہیں وہ بڑے آسانی سے پاکستان میں انویسٹ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح دیکھیں ہمارے سپہ سالار کا دورہ تھا کے پی کا,
इसी तरीके से उन्होंने बल्कि सिंध का, बलूचिस्तान का भी उन्होंने दौरा किया। और आपको याद होगा एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हुई थी कि एक बच्ची के सर पे हाथ रख के उन्होंने जो उसने कहा था कि वडेरा जो पानी छोड़ देता है हमारी फसलों की तरफ, तो वो पैगाम उन्होंने पूरी कौम को दिया था। वहां ये आप ना देखें कि वो एक मजलूम बच्ची थी। सिपह सलार ने तमाम पाकिस्तानी जितने भी मजलूम हैं उनके सबके सर पर हाथ रख के कहा कि ये इंसाफ जो है उसका बोलबाला होगा पाकिस्तान में। तो हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है और इंशाल्लाह मैं अगले चंद माह में देख रही हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और मजबूती की तरफ जा रही है। अकील यूसुफजई साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम यही बात कर रहे हैं कि एक जानब आपके शहर में सिपा सालार का आके यूं मुक्का लहराना के दुश्मन को नाको चने चबवाने के लिए तैयार है और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है और पूरी कौम को फ़ख्र है। दूसरी जानब मुआशी शारक कराची के अंदर जितनी भी ऐसी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ थीं उनको अवार्ड भी दिए गए और वहाँ पे भी ये बात हुई कि CIAFC के जो वन विंडो ऑपरेशन है उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। पेशावर में बैठ के क्या खुशी महसूस हो रही है? बहुत शुक्रिया आपको और पैनल के बाकी दोस्तों को सलाम और देखने वालों को। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ दुरुस्त सिमत में, जिसको हम एक ट्रू डायरेक्शन कह सकते हैं, उसमें तेज़ी के साथ जा रही है। हमारा अलमिया ये है पेजी साहब कि हम नेगेटिव चीज़ों की आदी हो गए हैं, या हमारे रियासत के खिलाफ या हमारे माशरे के खिलाफ या हमारे सियासत के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। आपने देखा भी कि कल किस तरह एक बंदे ने जेल से अफगान मुहाजिरीन के इशूज पर पॉलिटिकल पॉइंट्स इस पे हमने बात करनी है, मैं इस पे आऊंगा, ये हमारा सेगमेंट है, इस पे बाद में बात करेंगे। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में जब हम खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की बात करते हैं, देखें इस वाले पॉलिटिकल लीडरशिप ने, या जिसको हम सिविल लीडरशिप कहते हैं, खासकर मिलिट्री लीडरशिप का जो फोकस रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, ये पहली बार अगर आप इनके दौरों की या फैसलों की या इक़दामात की एक शेड्यूल निकाल लें तो वाज़ेह होगा कि एक साल के अरसे में, मैं आपको सिर्फ एक फिगर बताता हूँ कि एक साल का अरसा हो गया है आर्मी चीफ साहब को चार्ज संभालते हुए, और एक साल के अरसे में कल के दौरे तक उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 21 या 23 दौरे किए हैं। और ये सिर्फ दौरे नहीं होते, वो न सिर्फ ये कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो रियासती हुकाम होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर जमातला की बात कर रहा हूँ, उनके साथ वो अपने पॉइंट शेयरिंग भी करते हैं। फौज का जो एक मस्बत किरदार है खासकर गवर्नेंस के हवाले से, उसमें अपना इनपुट भी डालते हैं, उनको हिदायत भी देते हैं, उनसे मुशावरत भी करते हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पेशावर में दिन गुजारा और किस तरीके से उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो स्मगलिंग का इशू है, जो अफगानिस्तान की इशूज है, टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने पैगाम दिया कि भाई हम लोगों ने बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा के शोरश ज़दा इलाकों को, जहाँ के हालात अब काफी बेहतर होने लगे हैं तेजी के साथ, कि हमने इनको कितनी अहमियत देनी है और हमारी पॉलिसी क्या है। तो मेरे ख्याल में जो एक इबहाम था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या इबहाम फैलाने की अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियाँ थी, उनको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम अमली इक़दामात के जरिए दिए जा रहे हैं कि मजीद वो वाले सिलसिले या वो अनासर जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी न चलेगी न उनको इस तरह डील करने दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक महरूमी का एहसास था, जो शिकायत थी, जो खदशात थी, उसमें बड़ी हद तक कमी वाक़या हो गई है, वाक़या होगी। नाज़रीन, इस पे यकीनन बात करेंगे अब नेक्स्ट सेगमेंट में। बाजौड़ हो, वहाँ जिरगा हो, या बलूचिस्तान ग्रैंड कबायली जिरगा हो, इसके असरात किस कदर हम हासिल हमारे ऊपर होंगे और हम समरात हासिल कर पाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रियासत के ख़िलाफ़ ज़बान चलाने वाले को, हथियार उठाने वाले को, कदम उठाने वाले को उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे और मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
پارلیمان میں جو نمائندگی ہوتی ہے ان کو یہ کاوش کرنی چاہیے. وزیر بھی بیٹھے ہیں، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ جناب شکارپور میں کس جگہ اسکول بننا چاہیے؟ Who will address these issues? ٹیچر ایبسنٹیزم، بچوں کی طرف تشدد. بڑی بڑی جماعتوں کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو یقیناً سنجیدگی سے توجہ دینا پڑے گا. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام آپ ہی نے اسٹیبلش کیا تھا، جس میں 1,10,000 خواتین کو ٹرین کیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو بہت صحیح طریقے سے مکمل طور پر اس کو سپورٹ کیا. ورلڈ بینک نے اس کی شدید مخالفت کی. اسکول جاتے ہوئے، کالج سے واپس آتے ہوئے ٹانگے پر بیٹھے ہوئے خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. قوانین جب بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو کتنا پتہ ہے، معلومات کہاں تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی. پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. کچھ ایسے گروپس ہیں پاکستان میں، ان کو خدشات تھے قوم کی جو نسل ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، خاندانوں کے لیے کوئی زہر کا قطرہ دے رہے ہیں. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. ہم نے یہ بات کی کہ ہماری وہ حکومتی جتنی مشینری ہے یا ہمارے افواج پاکستان وہ متحرک ہیں، فعال ہیں، مستعد ہیں، وہ بارڈرز ہوں یا شہر کے اندر ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اب ہم نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور وہ جو ان کے بنتے ہیں نا ایجنٹ یا ان کے وہ پراپیگنڈے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے. باجوڑ ہو یا بلوچستان گرینڈ قبائلی جرگہ ہو، اس میں کہہ دیا گیا کہ جو پہاڑوں پہ ہیں یا بیرون ملک ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آ کے بیان کیجئے. پاکستان کی مخالفت یا دشمنی کی اجازت بہرحال نہیں ہے. ہاتھ بڑھایا جاتا ہے کہ آئیے اور پکڑ لیجئے اور پاکستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھا جائے. سید محمد علی صاحب، یہ میں چاہوں گا اور فرا صاحبہ سے بھی میں یہ بات کروں گا اور پھر عقیل یوسف زئی صاحب سے بھی، یہ جرگہ کا اگر میں نہیں ہوں وہاں کا یا کوئی بندہ کہیں اور بیٹھا ہوا اور وہ سمجھنا چاہے تو میں آپ سے بھی اور بلکہ اپنے تمام پارٹیسپینٹس جو ہیں ان سے سمجھنا چاہوں گا اس جرگے کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں اپنا وہ مقام نہیں پا سکا جس کو میں سمجھتا ہوں جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک دانشمندانہ اپروچ جو ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور جو ہمارا موجودہ یعنی کہ حکومت بھی ہے اور سیاسی نظام بھی ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام مسائل کو مل جل کر بیٹھ کر حل کرنے کی اپروچ اپنائی جائے، بجائے کہ گولی کا راستہ استعمال کیا جائے، تشدد کا استعمال کیا جائے. بلکہ گریونسز اور کنسرنز اور تکالیف اور مسائل اگر ہیں بھی تو ان کو کھلے دل اور کھلے ذہن سے سنا جائے. تمام قبائلی سردار ہوں یا سول ایڈمنسٹریشن ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، سیاسی قائدین ہوں، یہ جب مل بیٹھ کے ان مسئلوں پہ غور کریں گے، ان کا لوکل، ریجنل اور نیشنل لیول پہ حل تلاش کیا جائے گا، تو یہ وہ اپروچ ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم قابو نہ پا سکیں. یہ تو پہلا پہلو ہے. زیادہ بہتر اس کے بارے میں جو اس کے سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں میڈم بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں. البتہ قومی سلامتی کے حوالے سے میں ایک بات بہت اہم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسے لوگ جو کہ مس گائیڈڈ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کچھ بلوچ لوگوں کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے یا ان کا دفاع کریں گے، یہ خوش آئند بات ہے کہ اب ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ بلوچستان کا مستقبل، بلوچ کی عزت، غیرت اور حمیت اور خوشحالی کا تعلق ریاست پاکستان کے ساتھ ہے. ریاست پاکستان کے ساتھ چلنے میں ہے، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنے میں ہے اور مل کے تمام مسائل کو نہ صرف حل کرنے میں ہے بلکہ بیرونی دنیا سے جو اپرچونٹی سی پیک کی صورت میں آ رہی ہیں ان سے زیادہ بہتر انداز میں
فائدہ بھی اٹھایا استفادہ جا حاصل سکتا ہے. کرنے میں, yes. لیکن آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں گلزار امام شمبے جیسے لوگ ایک انسپریشن پرووائڈ کرتے ہیں ان یوتھ کو بلوچستان میں جو کہ ابھی بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں, اور ان کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ کس طرح اب وہ بلوچستان کے مسائل, گریونسز اور کنسرنز کو زیادہ بہتر, پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو انداز میں حل کر سکتے ہیں بجائے کہ تشدد کا راستہ اپنا کے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے اس موقع پہ کی وہ یہ کہ ان کی طرح اور بھی بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہتھیاروں کا اور تشدد کا راستہ چھوڑنا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں مل کے اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے اور اس سے خود استفادہ بھی کرنا چاہیے اور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. فرح جی یہ بتائیں مجھے کہ میں جس طرح شاہ جی سے میں نے پوچھا, آپ بلوچستان کی ایک ایک چیز کو بخوبی جانتے ہیں, پھر عقیل یوسف زئی صاحب وہاں کے جو قبائلی اور جرگہ نظام ہے, یہ کس قدر اہمیت ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو بڑی خوبصورت بات ہماری سرزمین کی کہ میری سرزمین پر ایک پیالہ پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے, اور اگر آپ بلوچ کلچر 100 سال وفا ہے, 100 سال وفا ہے, تو 2 پیالے پی لیں تو 200 سال تو ہوگی. یہ ایک وفا کی اپنی سرزمین کے ٹوورڈز آپ کو, بلکہ میں یہاں بھی بتاؤں کہ ہمارے جو رواج میں یہ ہے کہ اگر کسی کا قتل بھی کر دیا جائے اور اگر عورت اپنی چادر وہاں پر بھیج دے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں. یہ بلوچوں کے ٹریڈیشنز ہیں, یہ بلوچوں کی روایات ہیں. اور اگر بلوچ کی روایات آپ لوگ تھوڑی بہت جانتے ہوں تو جرگہ اور جس طریقے سے یہ گرینڈ جرگے کا جو انعقاد ہوا ہے یہ بہت خوش آئند ہے, اور اس سے بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ چند ماہ میں آپ کے سامنے آئیں گے, پہلے سے بھی آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے گورنمنٹ کی جانب سے بار بار ہمارے جو ناراض بلوچ تھے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. اگر آپ طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پر آئیں گے تو مسائل مزید پیدا ہوں گے اور آپ مزید الجھیں گے. اور دیکھیں یہ گرینڈ جرگہ کا انعقاد, اس میں 150 سے زیادہ جو قبائلی معتبرین تھے وہ شامل تھے, اس میں ہمارے ریلیجیس اسکالرز تھے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اور اس طرح سے اگر اس کا سلسلہ جاری رہا, اس کو بیچ میں یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, بات چیت کا سلسلہ یہ جاری رہے گا تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. پھر آپ یہ دیکھیں گے بات چیت اگر آپ کی نہ ہو تو بہت سے جو مس کنسپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگز جنم لیتی ہیں اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ ہمارے جو ناراض بلوچ ہیں جیسے گلزار امام شمبے نے بھی ہتھیار ڈالے اور اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ آپس کی دوریاں جو ہیں وہ مزید مسائل کریٹ کر رہی تھیں, اور ہمارے جو فورن پلیئرز ہیں جو پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے وہ مزید آگ لگاتے ہیں ایسی سچویشنز میں. تو ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو ناراض بلوچ ہیں, میں چند ماہ میں بلکہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے ناراض جوان بلوچ جو ہیں وہ ہتھیار بھی ڈالیں گے اور قومی دھارے میں شامل ہوں گے. اس گرینڈ جرگے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بات چیت کے ذریعے ہم مسائل کا حل ڈھونڈیں. اور یہاں میں ایک اور پیغام اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ دینا چاہوں گی کہ آپ کی لڑائی سے بلوچستان کا نقصان ہے, بلوچستان کے رہنے والوں کا نقصان ہے. آ جائیں, قومی دھارے میں شامل ہوں, پالیٹکس کے ذریعے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں. اور ویسے بھی یہ جو گرینڈ جرگے کا انعقاد ہے اس سے آپ دیکھیں گے مسائل بھی حل ہوں گے اور جو ایک سوشل جسٹس ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی تقویت ملے گی, اس کا بھی راستہ مزید نکھرا ہوا نظر آئے گا. عقیل یوسف زئی صاحب, بلوچستان کی بات ہو گئی, باجوڑ میں جرگہ, اور پھر وہاں پہ بھی یہی بات کہ یہ خود وہاں کے رہنے والوں کے حق میں بہتر ہے. یہ آپ بھی بتائیے گا کہ جرگہ کے انداز جس طرح فرح جی نے بتایا کہ کیا کیا وہ ٹریڈیشنز ہیں, آپ بھی فرمائیے نا تاکہ پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے وہ سمجھ سکے کہ یس ایک غیرت مند قوم ہے پاکستانی اور اس کی ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز ہیں, لیکن نقطہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے اور وہ پاکستان ہے. بالکل پیزی صاحب, جس طرح ہماری بہن نے نشاندہی بھی کی, ایک خوبصورت امتزاج یہ بھی ہے
کہ جو بلوچ ٹریڈیشنز ہے، جو بلوچوں کا طرز سیاست ہے، جو بلوچستان کی اہمیت ہے، سیم سچویشن خیبر پختونخوا کی بھی ہے یا پشتونوں کی بھی ہے. اور میرے خیال میں یہ دو قوم ہے. جب ہم ایتھنک گروپس کی بات کرتے ہیں اس خوبصورت گلدستے میں، تو ان دو قوموں نے پاکستان کے قیام میں کسی سے بھی کم حصہ نہیں لیا. بلکہ اب جب پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں 9/11 کے بعد یا اس سے پہلے ملیٹنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو شکر ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہی کے عوام نے، پولیٹیکل فورسز نے، یہاں کے اداروں نے، یہاں کے پولیٹیکل ورکرز نے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہے. ایون ہمارے صحافیوں نے، میڈیا ورکرز نے، بالکل سب سے زیادہ. تو میرے خیال میں ایک اور مثال آپ کے جواب سے ہٹ کر بھی کہ دیکھیں 70s میں جب انٹرنیشنل پراکسیز بہت پیک پر تھی، تو اس وقت جو ڈیموکریٹک بلیورز تھے ان میں دو بہت بڑے لیڈر تھے نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں. ایک تھے خان عبدالولی خان پشاور سے، ایک تھے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کوئٹہ سے. سردار عطا اللہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بھی تھے. جب ایک بھٹو صاحب کے فیصلے کی ریئیکشن میں فیصلہ ہوا، حیدرآباد جیل کے اندر وہاں پر مشاورت ہوئی، یہ لوگ جیل میں تھے. تو جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے کہا کہ مجھ پر پریشر ہے، ہم پہاڑوں پر جا رہے ہیں، تو ولی خان نے ایک زبردست قسم کی، یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلوچوں اور پشتونوں کا مستقبل تمام تر خدشات اور تمام تر گل و شکووں کے باوجود پاکستان سے جڑا ہوا ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت خیبر پختونخوا پاکستان کی ٹاپ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، ایک دو پارٹیوں کو چھوڑ کر سب پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا، جو چیفز ہے، جو سربراہان ہے، وہ پشتون ہے. تو میرے خیال میں جن لوگوں نے ماضی میں پہاڑوں پر چڑھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کی اور جس کا ایک تسلسل اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا نے سیاسی طور پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایون میڈیا کے حوالے سے بلوچستان سے بہت زیادہ ترقی کی ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ جب آپ پاکستان کے فریم کے اندر تمام تر خدشات اور گلوں کے باوجود کام کریں گے، تو دیر آئے درست آیت کے مصداق آپ کو کچھ نہ کچھ بہت بہتر انداز میں ملے گا. کوئٹہ میں اور پشاور میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے اس گرینڈ جرگے اور باقی چیزوں سے. جو 11th کور ہے اور کوئٹہ کا جو میرے خیال میں 12th کور ہے، وہاں پر تقریباً 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے سیکیورٹی ورکشاپ کے نام پر زبردست قسم کی 2 ایکٹیویٹیز ہو گئی ہے. پشاور کے لوگ گئے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ گئے ہیں، صاحب گلرائے لوگ، وہ کوئٹہ میں جا کر انہوں نے وہاں پر مشاورت میں حصہ لیا ہے، تجاویز پیش کی ہے. مختلف علاقوں سے پشاور میں لوگ آ گئے ہیں. کل جو آرمی چیف آئے تھے وہ اسی سیکیورٹی ورکشاپ میں بھی انہوں نے خطاب کیا ہے اور وہاں پر پالیسی ایکسپلین کیا. تو میرے خیال میں یہ جرگہ بھی ساتھ چلنا چاہیے، مشاورت کا عمل تیز ہونا چاہیے. مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب کے بار صرف مشاورت نہیں ہو رہی بلکہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، جو کہ ایک اچھا انڈیکیشن بھی ہے اور ہمیں بہت کچھ اچھا دکھائی دینے لگا ہے کہ مستقبل میں بہت سی چیزیں بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہینڈل ہوگی. صحیح. اب میں تمام شرکاء سے یقیناً ایک ایسے موضوع کی طرف درخواست کروں گا کہ وہ کمنٹس دیجیے ضرور. ایشیا پیسیفک فورم کی ایک رپورٹ بھی آئی جس میں جس کا قیام 1996 میں عمل میں آیا اور 5 ممبران سے شروع ہوا. لیکن اس میں یہ جو رپورٹ ہے کہ افغانستان میں موجود 23 دہشت گرد تنظیمیں پاکستان سمیت 53 ممالک میں بدعملی پھیلانے میں ملوث ہیں اور افغانستان سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست ہے اور 23 میں سے 17 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کو نشانہ بناتی ہیں. ایسے ماحول میں، ایسی صورتحال میں ایک ٹویٹ آتا ہے اور وہ ٹویٹ کیسے آیا، کیوں آیا، اس سوال کا جواب پوچھا ہمارے سینئر دوست کلیگ شہزادہ ذوالفقار نے نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات برادر سولنگی سے کوئٹہ پریس کلب میں. اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں. وہ ٹویٹ میری نظر سے بھی گزرا ہے اور کیونکہ وہ آفیشلی سرٹیفائیڈ ایک اکاؤنٹ ہے تو کئی نیوز کے اداروں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے. میری معلومات کے مطابق پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، سابق سربراہ
वो इस वक्त जिस जगह हैं और जिन हालात में हैं, जो उनकी ज़रूरियात जिस तरह से पूरी की जा रही हैं, उनमें उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने ख़ुद की है या उनके मोकलों ने की है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये उनके दिल की आवाज़ है, तो मेरी ख्वाहिश ये होती कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, उनकी मुश्किलात के बारे में भी वो गुफ्तगू करते, बजाय जो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करना, जबकि तर्जुमानी उनको पाकिस्तान के अवाम की करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्वीट की मदद से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत जिसको दुनिया का कोई मुल्क सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, उनकी एक तरह से हमदर्दी हासिल की जाए और इनडायरेक्टली बिलवास्ता उनके भेजे हुए जो टीटीपी के जो लोग हैं उनकी हमदर्दी हासिल की जाए और अगले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें उनकी जमात को एक तरह से एडवांटेज हासिल हो दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी। बहुत अफसोसनाक बात होगी। और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुख्ती ने क्या कह दिया कि किसी गैर मुल्की को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा मुख्तसरन वो भी देख लें और सुन लें। के पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जिसके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है, रेफ्यूजी स्टेटस है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। 10 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए इनिशियली, जिनकी तादाद बढ़ने जा रही है, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर की नाजरीन के साथ कि आज अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया के 53 ममालिक को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। और दूसरा पहलू ये है कि इतनी बड़ी मतलब ये एक आलमी अमन और सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा दोबारा से बदकिस्मती से बन चुका है, क्योंकि जिस अंदाज़ में 2.5 साल में अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने स्टेट क्राफ्ट को प्रैक्टिस किया है, मैं समझता हूँ वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग भी है और गैर ज़िम्मेदाराना भी है कि दुनिया की तमाम जो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाहे जिंदुल्ला हो वो ईरान के ख़िलाफ़, या ETIM हो चीन के ख़िलाफ़, चाहे दाइश हो अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़, चाहे BLA और TTP हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, IMU हो सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़, वो तमाम को अब अफ़गानिस्तान जो है उनको एक बेस प्रोवाइड करता है। पहली बात। तो दूसरी बात ये कि इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंपल्शन थी, एक इम्पेरेटिव था कि हमने अपनी सरहदों को, अपने मुल्क को इस बढ़ते हुए दहशतगर्दी के ख़तरे से बचाना है, जिसके तहत एक हकीकत पसंदाना और जामिया पॉलिसी मुरतब की गई, जिसके नतीजे में हम चाहते हैं कि जो इल्लीगल अफ़गानी हैं वो वापस अपने घरों को जाएं और अफ़गान हुकूमत जो मौजूदा है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे और जो उनकी तमाम तर हुकूक हैं उनका ख्याल भी करे। तीसरा पहलू जो है वो सबसे तशवीशनाक है और वो ये है कि जो टाइमिंग है इस ट्वीट की वो मैं 3 एतबार से आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है कि सितम ज़रीफ़ी है कि 53 साल तकरीबन होने वाले हैं 1971 की जंग को, और मुझे जो हिकमत अमली है इंफॉर्मेशन की डोमेन में वो तो बड़ी मिलती जुलती नज़र आती है मुफ्ती बाहनी से, कि जिसमें आप नौजवानों को एथनिक और दीगर आइडेंटिटी की बेसिस पे गुमराह करते हैं और रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उभारते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की जो बयानिया है उसको आप सियासी रंग के अंदर तक़वियत देने की कोशिश करते हैं।
دیکھیں 4 اعتبار سے بدقسمتی سے اس جماعت نے ہماری قومی سلامتی کو انتہائی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ڈپلومیٹک ڈومین میں آپ دیکھیں کہ اس جماعت کے لوگ جو ہیں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں پاکستان فوج کے خلاف۔ یو ایس کانگریس کے اراکین کو خطوط اور ای میلز لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیرنس کریں۔ آئی ایم ایف کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ جی اس ملک کو قرضہ نہ دیں اکنامک ڈومین میں۔ چوتھا انفارمیشن ڈومین میں دیکھیں کہ ایک صوبہ کے پی کے سرکاری فنڈز اور سینکڑوں جو ہے انٹرنز کو امپلائی کیا جاتا ہے اینٹی آرمی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ مرتب کرنے کے لیے۔ سیدھی ویسے تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح جناب سولنگی صاحب نے اس کو بڑے بھرپور انداز میں کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے موقع پہ اس طرح۔ میں چاہوں گا الیکشن کے ماحول بھی آگے آ رہا ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، تو اس کو تو ہمیں نظر رکھنا ہوگی نا، لوگوں کو کیا کہیں گے، لوگ کیسے کان دیں گے۔ اس میں ایک بہت کوئک انٹروینشن بہت اہم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ایک ایسے ٹائم پہ یہ بیانیہ مرتب کرنا جو کہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اسٹیٹ کی اور ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو انٹرنلی ویک کرنا کے مترادف ہے، جبکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف یونائٹڈ ہے، منظم ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جن کو اسی جماعت نے انفارچونیٹلی اسپیس دی، ان سے اوورٹلی ڈائلاگ کر کے ان کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں وہ زیادہ منظم ہوئے، زیادہ ری گروپ ہوئے، زیادہ ویل ایکوپ ہوئے، جس کو آج پاکستان کی افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز زیادہ شہادتیں اور قربانیاں دے کے ان گیمز کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں، اپنی ملک کی سلامتی انشور کر سکیں۔ ان کی آپ سیاسی بیانیے کے ذریعے سے ایک طرح سے ان کو ری انفورس کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے معاملے کو۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں سیاست سے بالا تر ہو کے ایتھنک کارڈ اپ کمنگ الیکشنز کے لیے نہیں شارٹ ٹرم گینز کے لیے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ قومی سلامتی کی جو ترجیحات اور اہمیت ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک یونائٹڈ، کنسسٹنٹ اور سٹرونگ بیانیہ دہشت گردی کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور ان تمام ریاستوں کے خلاف انکلوڈنگ افغانستان کے حوالے سے ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے مفادات کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ فرح جی، آپ نے بھی مفتی صاحب بھی اور سولنگی صاحب بھی ان کی بیانات دیکھ بھی لیے، سن بھی لیے، تو یہ جس طرح سید محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹو مچ نا، کہ ایسے موقع پہ جب آپ کو آلریڈی آج سرفراز مفتی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ عمومی طور پہ الیکشن کے موقع پر سیاسی قیادت کے لیے بھی تھریٹس موجود ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی نام لیا، اے این پی کی بات ابھی یوسف زئی صاحب نے کی، بلوچستان میں بھی ایسا ہے، پنجاب بھی صرف کھا نہیں رہا، پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے تھریٹس موجود ہیں، اور اہل سیاست کو بھی موجود ہے، ایجنسیز کو بھی موجود ہے، اداروں کو بھی موجود ہے۔ لہٰذا ان حالات میں اس قسم کی چیزیں کرنا، وہ میں کیا کہوں کہ ہوش کے ناخن کیسے دلوائے جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح یہ ٹویٹ کا ذکر کیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی یہ سن کے، یہ ہو سکتا ہے اور ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات ہمارے سامنے ہی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہماری جو پلیسز تھیں، ہمارے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کیا حشر کیا اس کا، اور کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طریقے سے ایک کیمپین چلائی گئی۔ پاک آرمی آپ کی لائف لائن ہے، پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، اور آپ اپنے اداروں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایسے الزام لگا سکتے ہیں جو سچے بھی نہیں ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ ٹویٹ بھی آ سکتا ہے ان کی جانب سے۔ اور دیکھیں، سربراہ جو ہیں، اب تو خیر وہ پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں رہے، ہی از ویری ریجڈ، اور میں یہ سمجھتی ہوں اگر واقعی میں وہ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، تو ان کو اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، انہیں جھک جانا چاہیے، جو کہ اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ایسا کچھ بھی۔ اور پھر ایسے پوائنٹ پر اس قسم کا ٹویٹ آنا، یہ واقعی بڑے ایک چونکا دینے والی بات ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے سپر سالار ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کی ٹیم ہے، اور جس طرح سولنگی صاحب نے آج بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے،
देखिए, जहां पाकिस्तान की बात आएगी वहां हम किसी तौर पे भी किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिला तखसीस व और तफरीक, बल्कि मैं बिल्कुल, यहाँ पर ठीक। ये भी कहती हूँ, देखें, ये जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं, फेस चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे जिस पार्टी का भी हो, ये पॉलिसीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए Yes. ताकि ये तसलसल जारी रहे। और इसके साथ साथ बल्कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये देखें कि हमें शायद बाहर के दुश्मनों से इतना ख़तरा नहीं है जितने हमारे इंटरनल हमारे लोग यहाँ पर इस किस्म के गद्दार बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं। तो ये वक्त ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी इकॉनमी भी स्ट्रेंथन हो रही है, बहुत से रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी टीम, तो हमें उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना चाहिए, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। अकील यूसुफजई साहब, आपने सुन लिया, सैयद मोहम्मद अली साहब को भी, फराह अजीम शाह साहब को भी, आपने सुलंगी साहब को भी सुन लिया, अमीर सरफराज बुख्ती को भी सुन लिया। ये जो बात हो रही है कि इस मौके पे ये कह देना और ये ऐसी ट्वीट, और फिर सुलंगी साहब तो ये कह रहे थे कि ये वो तो उनकी तो इजाज़त नहीं है, फिर उनकी है या मौकलों की है, तो इट्स टू मच नहीं? नहीं, इसके साथ एक और लफ्ज का इजाफा भी करें कि एनफ इज एनफ। हाँ, एनफ इज एनफ। ये तो टू मच तो हमेशा से ये करते रहे ना। आप लोगों को तो अभी अंदाजा हो रहा है, हम तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ का मीडिया, यहाँ के इदारे इस बयानिए को, जिस बंदे ने ये ट्वीट किया है, हम तो 2013 से भुगत रहे हैं। सरकारी सरपरस्ती में जो यहाँ पर 300 या 200 लोग भर्ती किए गए थे और उन लोगों ने जो हशर नशर कर दिया इस ट्रेडिशनल सूबे का, जहाँ पर बहुत बड़े लीडर पैदा हो गए हैं, और जहाँ पर इनका एक और बयान भी देखना ना, यहाँ पर रिकॉर्ड तादाद में इनके कन्वेंशन हो गए, ये कह रहे कि स्टेट जो है ना हमसे डर रही है, हमें इजाजत नहीं दे रही। मतलब एक गलत बयानी की एक हद होती है। अब इस वाले दौर में आप एक ट्वीट कर रहे हो, वीडियो डाल रहे हो कि भाई हमने पिशावर में, हमने सवाबी में, हमने दीर में, हमने चतराल में कन्वेंशन के ऊपर से कह रहे हो कि हमें इजाजत नहीं है। मतलब हद होती है एक गलत बयानी की। देखिए फैज़ल साहब, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। इन ही का एक स्पॉन्सर करदा बंदा जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, कि मतलब उससे झूठा बंदा, प्रोपेगेंडची बंदा मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। सच्ची बात यह है, उसने अपने एक विलाग में एक हफ्ता पहले कहा है कि जो पीटीआई की कन्वेंशन हो रहे हैं वहां पर पीटीएम के लोगों की तादाद हमारे लिए काबिल हैरत। और ये वो बंदा है जिसको इनके सेंट्रल सेक्रेटरीट से या फंडिंग सिस्टम से पैसे भी जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि यही वो बंदा है, हमारे एक दोस्त ने इशारा भी किया है, जिसने अभी जो हम भुगत रहे हैं उसमें दो असबाब है। जो दहशतगर्दी की इतनी बड़ी लहर चली है, और उस लहर के बारे में एक डेटा आपको सीटीडी का जो आज जारी हुआ है वो शेयर करता हूं कि 2023 के दौरान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1404 लोग शहीद या जख्मी किए गए हैं। ये एक साल का डेटा है, आज जारी हुआ है, और इसमें 52 फौज के लोग, अफसरान, वो भी शुहदा में शामिल है, और उसमें 113 जवान भी शामिल है। आप अंदाजा लगाए कि उसी बंदे ने उसी अपनी हुकूमत में इन लोगों का न सिर्फ दिफा किया, बल्कि जो काबुल प्रोसेस चला था जिसके हम नताइज भुगत रहे हैं, उसको इनिशिएट भी किया, उसको डिफेंड भी किया, और बहुत से लोग वहां से लाए भी गए। ये पश्तून कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और इस पश्तून कार्ड को, इस वाले ट्वीट को, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग और खतरनाक सी बात बताऊं, जो अफगान हुकूमत की और अफगान तालिबान की और चंद और जो ग्रुप्स जिनकी तरफ आपने इशारा किया, उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से खान साहब की ये ट्वीट जो है ना, उसको वेलकम किया जा रहा है। ये रिकॉर्ड पर है, मैंने जी 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 जी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं जी, कौन से लोग जो है ना सर जी, फिर आप कुछ जी, एक बात मैं यहाँ और भी ऐड कर दूँ। जिस तरीके से आप देखिए, अफ़गानिस्तान में जो हम यहाँ के जो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ कर ली हैं, उनके लिए तो चलें जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं, कई हज़ार ऐसे अफ़गानी बाशिंदे हैं
جو بلوچستان کی جیلوں میں تھے اور جو بہت سیریس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. اور پھر آپ دیکھیں یہ گرینڈ جرگہ کا ہونا, اور گلزار امام شمبھے نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین سے ہی جتنے دہشت گردی کے واقعات تھے یا ہمارے جتنے بھی ناراض بلوچ ہیں جن کو پناہیں وہ دیتے ہیں, تو ان کی سرزمین سے بہت زیادہ جو دہشت گردی ہوتی ہے بلوچستان میں بھی اور یہ سارے. باقی پاکستان کا ہمیشہ سے یہی پیغام ہم نے دیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا سلوک ہے, لیکن محبت ہی ہمارا ہے. بہت شکریہ, وقت ہوتا تو مزید باتیں ہوتی. سیدی بہت شکریہ آپ کا, فرحت تھینک یو. عقیل بھائی بہت مشکور و ممنون ہوں, جلدی ملاقات ہوتی ہے. نہ تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یس وی آر بردرز, ہاں وی آر نیبرز, لیکن اس شرط پہ نہیں کہ جو مرضی کر لے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا لے اور بس ہم اسی چکر میں ہی رہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے نفع نقصان دیکھنے کا پورا حق ہے, بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم نے یہ فرض نبھانا ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ میڈیا پرسنز ہوں, وہ پولیٹیشنز ہوں, وہ جج ہوں, وہ جرنیل ہوں, وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہوں, وکلاء ہی کیوں نہ ہوں, سب کو اس ملک کے آئین, قانون اور اس کے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا, وگرنہ پھر مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے جو نہیں بڑھنے چاہیے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.